السلام علیکم۔ ڈاکٹر شہلا آپ سے مخاطب ہے۔ آج 4 نومبر اور ماہ ربیع الاول کی آخری جمعرات ہے۔ جمعرات اور 4 نومبر کل کی تو بات ہے۔ جمعرات 4 نومبر 2010 میں NTNU میں ماسٹرز کے بعد اپنی PhD شروع کر چکی تھی۔ گھر میں ہم نے گلاب جامن بنائے ہوئے تھے۔ شام 5 یا 6 بجے کی بات ہوگی۔ کھانا کھانے کے بعد میں پلیٹ میں گلاب جامن ڈال کر گھر کے لیونگ روم میں آ بیٹھی تھی۔ اپنی اور اپنے ہسبینڈ کی مشترکہ کاوش کا نتیجہ انتہائی لذیذ اور خستہ گلاب جامن کھا رہی تھی۔ میرے ہسبینڈ ابھی کچن میں ہی کھڑے تھے۔ فون کی گھنٹی کی آواز میں نے سنی۔ لائن پر کوئی پاکستان سے بات کر رہا تھا۔ 1-2 منٹ انہوں نے فون پر بات کی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لیونگ روم میں آئے اور مجھے کہا، پولیا گلاب جامن کھا لے نے۔ میرے ہسبینڈ مختلف اوقات میں مجھے مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ ان میں سے ایک نام پولا بھی ہے۔ میں اس وقت آخری گلاب جامن کی آخری بائٹ لے چکی تھی، جو اس وقت میرے منہ میں ہی تھی۔ میں نے ان کی شکل دیکھی۔ ان کا چہرہ برف کے سل کی طرح سفید اور سپاٹ تھا۔ میں نے کہا، جی کھا لیے ہیں۔ اور کس کا فون تھا؟ کیا میری اماں؟ انہوں نے کہا جی، اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ہاں، اماں ٹور گئی ہے۔ الفاظ کیا تھے؟ ایک پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے میرے کانوں میں انڈیل دیا۔ میٹھی گلاب جامن کی بائٹ میرے لیے زہر کا گھونٹ بن چکی تھی۔ آنسو میری آنکھوں سے جاری تھے۔ الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ آواز بھی ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ کہاں جاؤں؟ کیا کروں؟ کس سے کہوں اور کیا کہوں؟ سیدھی باتھ روم میں گئی، وضو کیا، جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ نفل یا نماز کس سے پڑھی جانی تھی؟ سیدھی سجدہ ریز۔ اور پھر کتنا روئی اور دل و دماغ میں کیا کیا کچھ آیا، کچھ معلوم نہیں۔ اس وقت میری بڑی بیٹی تقریباً 8 سال کی تھی۔ گھر میں ہم 3 افراد تھے۔ میرے ہسبینڈ اور بیٹی نے کب مجھے جائے نماز سے اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا، مجھے کچھ ہوش نہیں۔ ذرا سنبھلی تو بھائی اور ابا جی سے بات کی۔ بھائی سے تو رو رو کر بات بھی نہیں ہو رہی تھی، اور ابا جی کی وہی ایک بات، بیٹا امر اللہ دا، اللہ کرم کرے گا۔ بھائی سے میں نے کہا کہ اماں کے کان سے فون لگاؤ، میں ان سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میں خوب روئی، معافیاں مانگی، پیار کا اظہار کیا، منتیں کیں، سماجتیں کیں، واپس آنے کا بلایا، مجھے کیوں چھوڑ گئی ہو، یہ سب کچھ کہا۔ لیکن بقول حضرت وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ہی راکھ دی جوگیا جھوٹ بولیں، کون روٹھڑے یار ملامدائی۔ ہی راکھ دی جوگیا جھوٹ بولیں، کون روٹھڑے یار ملامدائی۔ اجیا کوئی نہ ملیا میں ڈھونڈ تھکی، جڑا مویا نو موڑ لیامدائی۔ اس وقت میں چاہتی بھی تو ان کے آخری دیدار کے لیے پاکستان نہیں جا سکتی تھی۔ میرے ہسبینڈ اور بیٹی کے ویزے ایکسپائر ہو چکے تھے۔ میرے پاس ویزا تھا، لیکن میری حالت ایسی نہیں تھی کہ ٹرونڈائم سے سرگودا تک اکیلے ٹریول کر سکتی، اور اماں کو انتظار کرانا بھی تو اچھی بات نہیں تھی۔ اس طرح میرے بغیر 5 نومبر بروز جمعۃ المبارک میری ماں کو اسی گاؤں میں سپرد خاک کر دیا گیا جہاں میری پیدائش ہوئی تھی۔ عجیب اتفاق ہے نا کہ میری ماں پیدا بھی جمعرات کو ہوئی اور فوت بھی جمعرات کو۔ ارے نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میری ماں کی تاریخ پیدائش تو 10 جولائی 1948 ہے، اور یہ ہفتے کا دن بنتا ہے۔ لیکن چونکہ میرے پیدا ہونے سے وہ ماں بنی تھیں، تو ان کی پیدائش ایک ماں کے طور پر تو 5 فروری 1976 بروز جمعرات ہی ہوئی نا۔ آپ اس بات پر تھوڑا حیران نہیں ہو رہے کہ مجھے اپنی ماں کی ڈیٹ آف برتھ اتنی ایگزیکٹلی کیسے یاد ہے؟ ارے مجھے اپنی ماں کی کیا، اپنی خالہ اور دونوں ماموں کی تاریخ پیدائش بھی یاد ہے۔ ان کی اپنی اولادوں کو یاد ہے یا نہیں، مجھے نہیں معلوم۔
مجھے اس لیے معلوم ہے کہ بچپن میں ایک دفعہ میرے ہاتھ قرآن پاک کی وہ تفسیر لگ گئی تھی جس کے بلینک پیج پر میرے نانا نے اپنے بچوں کے نام اور تاریخ پیدائش لکھ رکھے تھے۔ میں نے بھی اپنی ڈائری میں اپنے بچوں کی جائے پیدائش، تاریخ پیدائش، شمسی اور قمری دن اور ان کو دیکھ کر میرا جو پہلا امپریشن تھا وہ سب لکھا ہوا ہے۔ پہلی بیٹی تو خیر پاکستان میں پیدا ہوئی تھی اور جنرل انستھیزیا کے ساتھ، اس لیے مجھے اس کا ایگزیکٹ وقت معلوم نہیں، لیکن باقی تین تو ادھر ناروے میں لوکل انستھیزیا کے ساتھ پیدا ہوئے تھے، اس لیے جیسے ہی ان کی پیدائش ہوتی میں اپنے ہسبینڈ سے ٹائم پوچھتی تھی اور بعد میں ڈائری میں نوٹ کر لیتی۔ میری ماں تو چلی گئی اور سپرد خاک بھی ہو گئی، لیکن مجھے چین کیسے آتا؟ ٹرونڈائم میں مقیم سارے پاکستانی دوست، میری سہیلیاں، بہت سارے اسٹوڈنٹس اور اس کے علاوہ بھی جس کو پتہ چلا سب ہمارے گھر آئے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جو بھی آتا ساتھ کچھ نہ کچھ کھانا بنا کر لاتا اور پھر سب مل کر کھاتے۔ 3 نومبر 2010 تقریباً 4 بجے کی بات ہے۔ میں NTNU میں اپنے آفس میں بیٹھی کام کر رہی تھی۔ اچانک کوریڈور سے زور سے رونے اور واویلا کرنے کی آواز آنے لگی۔ ادھر سے میں اور ادھر سے میرے سپروائزر بھاگ کر ہم لوگ کوریڈور میں آئے تو ایک ایرانی لڑکی فرش پہ بیٹھی اپنا سر اور سینہ پیٹ کر رو رہی تھی اور انگریزی میں کہہ رہی تھی، ہائے میری ماں، ہائے میری ماں۔ ہم نے پاس جا کر اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ہم نے اسے فرش سے اٹھا کر کامن روم میں بٹھایا، پانی پلایا، تسلی دی۔ اتنی دیر میں اس کے دوست آ گئے اور اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اگلے ہی دن 4 نومبر کو ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہونے والا ہے۔ میں نے اپنے سپروائزر کو جب ماں کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ پاکستان جانا چاہتی ہو تو میں UDI یعنی نارویجین امیگریشن ڈائریکٹریٹ فون کر کے نوید اور فاطمہ کے ویزے فوری طور پر لگوانے کی بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، اب ماں تو چلی گئی ہے، پاکستان جا کر کیا کرنا ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ٹیک یور ٹائم اینڈ اسٹے ہوم، جب بالکل سنبھل جاؤ تب یونیورسٹی آنا۔ میں تقریباً 1 ماہ گھر پر رہی اور آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس دوران یونیورسٹی سے میری پے میں کوئی فرق نہیں پڑا، وہ مجھے پوری ہی ادا کی گئی۔ ڈپارٹمنٹ کے سب کولیگز کی طرف سے پھول اور کارڈ بھی میرے گھر بھیجے گئے۔ 6-7 نومبر کو طبیعت تھوڑی سنبھلنے کے بعد UDI فون کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ہسبینڈ اور ڈاٹر کے ویزے لگ گئے ہیں، پولیس اسٹیشن جا کر پاسپورٹ پہ سٹیکر لگوا لیں۔ جب پولیس اسٹیشن گئے تو انہوں نے بھی فوری طور پر دونوں کے پاسپورٹوں پر ویزے لگا دیے۔ آپ یقین کریں گے کہ ان پر ڈیٹ آف ایشو کیا لکھی ہوئی تھی؟ 4 نومبر 2010۔ میں ایک بار پھر پھوٹ کے روئی۔ ان ویزوں کے حصول کے لیے میں پچھلے 6 ماہ سے UDI فون کر رہی تھی، ان کو میلز کر رہی تھی، کیونکہ ہمیں ویزے کی اشد ضرورت تھی پاکستان جانے کے لیے۔ ہمیں پاکستان سے آئے ہوئے 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا۔ میرے فادر ان لاء کی طبیعت بہت خراب تھی۔ چھوٹے دیور کی شادی بھی جولائی 2010 میں ہو گئی تھی ہمارے بغیر ہی، اور میں اپنی ماں سے ملنے جانا چاہتی تھی، لیکن پردیسیوں اور مسافروں کے دکھ کون جانے؟ بقول حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، شالا مسافر کوئی نہ تھی وے، ککھ جنہ تو پارے ہو۔ شالا مسافر کوئی نہ تھی وے، ککھ جنہ تو پارے ہو۔ تاڑی مار اڈانا باہو، اساں آپے اڈن ہارے ہو۔ اس تعلیم اور پردیس کے چکر میں میں اپنی ماں کے آخری دیدار سے محروم رہی۔ مجھے یاد ہے وہ رات، 13 ستمبر 2008 کی رات، ہفتے کا دن اور 13واں روزہ۔ میں نے اور میرے ہسبینڈ نے اسلام آباد سے ناروے کی فلائٹ لینا تھی۔ فاطمہ جو اس وقت صرف 5.5 سال کی تھی، اس کا بھی ویزا نہیں آیا تھا، لیکن ہم دونوں کا انٹری ویزا آ چکا تھا۔ 1 ہفتے میں ہمیں ناروے پہنچنا تھا۔ ماسٹرز کی کلاسز تو
اگست سے ہی شروع ہو چکی تھیں. ہمارے ویزے تھوڑے لیٹ تھے، اسٹوڈنٹ ویزے تھے، لیکن میں نے اپنے ساتھ اپنی بیٹی کے ویزے کی بھی شرط رکھی ہوئی تھی. UDI مان چکا تھا، لیکن بیٹی کا ویزا تھوڑا لیٹ تھا، اس لیے ہمیں بیٹی کو چھوڑ کر آنا پڑا. آپ پریشان نہ ہوں، 2 ہفتے بعد 27 ستمبر کو وہ ناروے آ گئی تھی. اس نے کیسے ٹریول کیا وہ داستان میں آپ کو کسی اور ولاگ میں سناؤں گی. واپس آتے ہیں 13 ستمبر کی اس رات کی طرف. میں اور شامی جی رات کے سونے کے کپڑے پہن کر بیٹی کو اپنے ساتھ لٹا کر اس کو سلانے کی پوری اداکاری کر رہے تھے. جب وہ سو گئے تو ہم اٹھے، کپڑے چینج کیے، تیار ہوئے، سب سے ملے. NFC فیصل آباد کے اس گھر میں اس وقت سب جاگ رہے تھے. میرے ساس، سسر، بڑی نند، بڑی بھابھی، میری اماں، NFC کے کولیگ اور ہمارے بچے جو ہیں تو ہمارے اسٹوڈنٹ، عمر میں بھی ہم سے چند سال ہی چھوٹے، لیکن ہمارے بچے ہیں. شامی صاحب کو باس یا سر اور مجھے ماں جی، باجی یا میڈم کہتے ہیں. وہ سب جمع تھے. روانگی کا وقت آن پہنچا تھا. رات کے تقریباً 2:30 بجے میں سب سے مل چکی تھی. سب سے آخر میں اپنی ماں سے ملی. وہ لان میں پڑی ایک کرسی پر بیٹھی تھی. اٹھ کے ملی، گلے لگایا اور رو کر کہا، تیے ہون اسی کتھے ملنا ہے، اللہ حافظ. میں نے ہنستے ہوئے کہہ دیا، اماں ضرور ملیں گے انشاءاللہ. وہ لمحہ، وہ NFC کے گھر کا لان، وہ کرسی، وہ میری ماں سے میری آخری جفی، وہ الفاظ میرے ذہن کے اوپر نقش ہو چکے ہیں. وہ زندہ اور جاوید لمحہ ہر وقت میرے شعور اور لاشعور میں موجود رہتا ہے. اس کو موت بھی میری موت کے ساتھ ہی آئے گی. اس اعلیٰ تعلیم کی مجھے اتنی بڑی قیمت چکانی پڑے گی، یہ مجھے معلوم نہ تھا. اس کے بعد ناروے آ کر میری ان سے فون پر تو ہر دوسرے تیسرے روز بات ہو جاتی، لیکن ویڈیو کال کبھی نہیں ہو سکی اور نہ ہی دوبارہ میں ان کا لمس محسوس کر سکی. مائے نی میں کنوں اکھاں، مائے نی میں کنوں اکھاں، درد وچھوڑے دا حال نی، مائے نی میں کنوں اکھاں، درد وچھوڑے دا حال نی، مائے نی میں کنوں اکھاں. تو آ دکھے میرے مرشد والا، تو آ دکھے میرے مرشد والا، تاں بھولا جلال نی، مائے نی میں کنوں اکھاں، مائے نی میں کنوں اکھاں. دکھاں دی روٹی سولاں دا سال، دکھاں دی روٹی سولاں دا سال، آگے دا بالن بال نی، ماں
درد وچھوڑے دا حال مائے نی میں کنوں آکھاں تو آ دکھے میرے مرشد والا تا بھولا جالا لنی مائے نی میں کنوں آکھاں درد وچھوڑے دا حال مائے نی میں کنوں آکھاں مائے نی میں کنوں آکھاں مائے نی میں کنوں آکھاں. یہ سب کچھ لکھتے اور بولتے ہوئے میں ٹشو کا آدھا ڈبہ اپنے آنسو پہنچنے پر استعمال کر چکی ہوں. پاس بیٹھی ہوئی میری بیٹی مجھے رونے سے منع نہیں کر رہی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ماں بیٹی کی اس ملاقات میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا. مجھے اس وقت بشریٰ رحمان صاحبہ کا لکھا ہوا افسانہ ماں یاد آ رہا ہے. میرا اور میرے ابا جی کا فیوریٹ تھا 1980 کی دہائی میں. ابا جی کا بس چلتا تو وہ اس کو فوٹو کاپی کروا کے دنیا کی ساری ماؤں میں بانٹ دیتے. اگر آپ لوگوں کو بھی کبھی موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا. وہ شروع ان الفاظ سے ہوتا ہے: مجھے نہیں معلوم مجھے اپنی ماں سے نفرت کب ہوئی، لیکن ڈرامائی طور پر راوی کی زندگی کے تمام نشیب و فراز کے بعد جب وہ اپنی ماں کی طرف لوٹتا ہے تو ماں دنیا سے جا چکی ہوتی ہے، اس کے لیے خطوں کا ایک ڈھیر چھوڑ کر، جو اس کے گھر کا چوکیدار ہر مہینے باقاعدگی سے اسے بیرون ملک والے ایڈریس پر پوسٹ کر دیا کرتا تھا. اس کی ماں، جس نے انتہائی غیر محسوس طریقے سے اس کی تربیت کر کے اسے ایک کامیاب انسان بنایا تھا، اس کے بیرون ملک چلے جانے کے بعد گھر میں بیٹھ کر صرف اس کے نام خط لکھتی رہتی تھی، جس سے اس کے بیٹے کو اس کے مرنے کے بعد اس کی موت کا پتہ نہ چلے اور اس کی زندگی میں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. افسانے کی آخری لائنوں میں بشریٰ رحمان لکھتی ہیں کہ کھڑکی سے آنے والی ہوا نے سارے خطوں کو کمرے میں بکھیر دیا. ماں بیٹے کی ملاقات میں ہوا دخل اندازی کر رہی تھی. خیر، یہ تو تھا بشریٰ رحمان صاحبہ کا افسانہ ماں. میری ماں کے جانے کے بعد ویزے بھی لگ چکے تھے. ہم پاکستان جا سکتے تھے، لیکن میں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھی. پورا ایک ماہ گھر میں میری سہیلیاں اور میرے آنٹی انجو کے بھائی اور بچے ہر وقت ہمارے گھر میں رہتے. کبھی انہوں نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا، خود ہی آتے، سب مل کر کھانا بناتے، کھاتے، مجھے بھی کھلاتے، میرے ساتھ باتیں کرتے، اور اس وقت جاتے جب میں نیند سے نڈھال ہو چکی ہوتی. وہ سب مجھے دکھی نہیں ہونے دینا چاہتے تھے. میرے ہسبینڈ یعنی کہ میرے شامی جی نے ایسا بندوبست کیا ہوا تھا کہ ہر وقت میرے پاس کوئی نہ کوئی ہو. مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا گیا، مجھے رونے کا موقع ہی نہیں دیا گیا. مجھے لطیفے سناتے، کہانیاں سناتے، میرے ساتھ مل کر دعائیں کرتے، قرآن پاک پڑھتے، لیکن مجھے دکھی نہ ہونے دیتے. میں آج بھی ان سب کی بہت شکر گزار ہوں. وہ سب میری ریئل فیملی ہیں، جو دکھ کی اس گھڑی میں میرے ساتھ تھے، میرے پاس تھے. میری ایک دوست نے اس وقت مجھے کہا کہ آپ دکھی نہ ہوں، آپ کی امی گئی ہیں، لیکن فاطمہ کی ماں تو زندہ ہے نا، آپ اس ماں کا خیال رکھیے. اب اپنی ماں کی طرف آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ خود ایک اچھی ماں بنیں. میری اس دوست کی امی کی ڈیتھ اس کی چھوٹی عمر میں ہی ہو گئی تھی، اور وہ خود اس دکھ سے بخوبی واقف تھی.
دن تو اسی طرح گزر جاتا، لیکن رات کو میں روز اللہ سے دعا کرتی کہ یا اللہ میری ماں کو میرے خواب میں دکھا دے، مجھے تسلی ہو، مجھے سکون ملے۔ آخر ایک رات میں نے خواب میں دیکھا میری ماں بالکل سفید لباس میں ملبوس ہے۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ ایک چھوٹی سی پری ہیں جو میرے ارد گرد چکر لگا رہی ہیں اور میرے کان میں کہہ رہی ہیں کہ تم سے کس نے کہا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی ہوں؟ میں تو تمہارے آس پاس ہوں، ہر وقت تمہارے ساتھ۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد مجھے ایک عجیب سی تسلی ہو گئی اور سکون مل گیا۔ صبح اٹھ کر اپنی ماں کی شان میں نے یہ نظم لکھی: الف لام میم تے ماں، الف اللہ تے میم محمد، لام جدوں وچ پائی، لام دے لمے پینڈے نے دنیا دی کھیڈ بنائی، علم نو خلق نے سجدہ کیتا تے آدم کہلایا، آدم دی شان تو منکر ہو کے ابلیس کھٹی رسوائی، ابلیس نے لام دے پینڈے تو ایک پٹھا چکر چلایا، اماں حوا دی ایک غلطی نے الٹی کڑی کمائی، الف لام میم دے وچوں لام نو باہر جو کڈیا، وجود وچ آئی، میری ماں دنیا تے آئی، ازلاں دے لمے پینڈے نو ماں نے کلیاں کیتا ہے، ازلاں دے لمے پینڈے نو ماں نے کلیاں کیتا ہے، تائیوں رب نے جنت ماں دے قدماں ہیٹھ بنائی، تائیوں رب نے جنت ماں دے قدماں ہیٹھ بنائی۔ یہ نظم میں نے 9 نومبر 2010 کو بروز منگل لکھی تھی۔ اس کو لکھنے کے بعد مجھے ایک عجیب سی طمانینت محسوس ہوئی اور مجھے پتہ چلا کہ ماں کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کا زندگی اور موت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ماں کبھی نہیں مرتی۔ فزیکلی پردہ پوش ہو بھی جائے تو آپ کے وجود کے اندر گھس کے زندہ رہتی ہے۔ ماں کی محبت وہ محبت ہے جس کو آپ دنیا میں محبت کا پیمانہ سمجھ سکتے ہیں۔ کیوں فرمایا گیا کہ اللہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ 70 بیویوں یا 70 شوہروں یا 70 بیٹوں بیٹیوں یا 70 باپوں جیسا؟ اللہ نے بھی اپنی محبت کو معیار کرنے کے لیے جس پیمانے کو استعمال کیا وہ ماں کی محبت ہے۔ ولاگ پھر لمبا ہو گیا، ابھی تو ساری باتیں باقی تھیں۔ میں ماں کی قبر پر کب گئی، وہاں جا کر کیا کیا اور کس طرح مجھے سکون ملا، یہ سب اور میری اپنی ماں سے وابستہ پہلی یادداشت کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو میں نے اپنی ماں سے سیکھی وہ کیا تھی؟ UET کے زمانے میں بھی میں نے اپنی ماں کے لیے ایک نظم لکھی تھی اور اس کو ایک بڑے سے چارٹ پہ لکھ کے اپنے گھر کے برآمدے میں آویزاں کیا ہوا تھا۔ میری ماں سے فون پر میری آخری بات کب اور کیا ہوئی تھی؟ اپنے فوت ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے کیا تاکید کی تھی؟ اور اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا؟ میں نے کیا کھویا، کیا پایا؟ یہ سب میں آپ سے انشاءاللہ منڈے کے ولاگ میں شیئر کروں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی ماؤں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ان سے ڈھیر سارا پیار کیجیے گا، اور آج کے دن میری ماں کے لیے فاتحہ بھی پڑھیے گا۔ بہت شکریہ ساتھ رہنے کا، میری باتیں سننے کا۔ اب آپ سے اجازت چاہوں گی، آپ کی اپنی ڈاکٹر شیلا۔ اللہ حافظ۔